اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. سورۃ الفاتحہ کا پورا حصہ میں نے نہیں پڑھا، پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کیونکہ یاد ہے کہ اس میں کافی وقت چاہیے اور وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے. بہرحال یہ صورت وہی ہے جس کے بارے میں فضائل، اہمیت، مقام، مرتبہ پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا، اور اہمیت کا آپ اندازہ اسی سے کر سکتے ہیں کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. السبع المثانی، وہ 7 آیتیں جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جانے والی ہیں. اس سورۃ الفاتحہ کے بالکل آغاز میں جو الحمد ہے، حمد و ثنا تو معروف لفظ ہے نا، حمد و ثنا یعنی اللہ کی تعریف، لیکن یہاں حمد و ثنا نہیں بلکہ الحمد ہے. الحمد، حمد کا معنی تو تعریف ہی ہے، لیکن جب الف لام اس پہ آ گیا تو اس الف لام کو کہا جاتا ہے الف لام برائے استغراق، کہ تمام تعریفوں کے لائق صرف اللہ ہے. جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں. یہ معنی ہے الحمد میں الف لام کا، جو کہ اختصاص اور خا استغراق، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری اللہ کے لیے ہیں. عموماً ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کسی سے سنا جائے نا آپ کی تعریف کیا ہے، تو پوچھا تو یہ جا رہا ہے نا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، یعنی آپ اپنا نام بتائیے. تو عموماً آپ سنتے ہوں گے کہا جاتا ہے کہ جی تعریف تو سب اللہ کے لیے ہے، تعریف تو سب اللہ کے لیے ہے، میرا نام فلاں فلاں ہے. بہت باادب قسم کا یہ جملہ ہے، لیکن اگر جس معنوں میں وہ کہہ رہا ہے آپ اپنا نام بتائیے، اس تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ یہاں بات الحمد کی الف لام میں موجود ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا اور تمام جہانوں کا رب ہے. اب رب کا معنی پالنے والا، پروردگار، جیسا کہ پہلے درس کے ضمن میں یہ بات آئی ہے. اور رب نام ہے اللہ کا، اور اگر اسے صرف اکیلا رکھا جائے تو یہ نام کسی دوسرے کے ساتھ کسی دوسرے کا نام نہیں رکھا جا سکتا. لیکن اس کا ایک استعمال ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جب اس کی اضافت کسی کی طرف کر دی جائے. یعنی یہ کہا جائے کہ رب البیت کون ہے، ربت البیت گھر والی، اور رب البیت گھر والا. اور رب السیف تلوار کا مالک کون ہے. رب الابل کا جملہ ایک بڑا تاریخی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا مکہ مکرمہ میں، ہاتھی والا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے یہ لفظ استعمال کیا تھا. جب ابرہہ نے اونٹ اکٹھے کر لیے مکہ کے جتنے تھے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ بھی گئے. تو عبد المطلب گئے، جا کے ابرہہ سے کہا کہ تمہارے پاس ہمارے اونٹ ہیں، وہ ہمیں اونٹ دے دو. تو ابرہہ نے کہا کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے، تم مکہ والے ہو، بیت اللہ کے متولی ہو، میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں اور تو اونٹوں کا سوال کرنے آ گیا ہے. تو اس وقت عبد المطلب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، کہا تھا انا رب الابل، انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں. یعنی رب السیف، رب البیت، مالک کے معنوں میں انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے دے دیجیے. وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ سَيَحْمِي ہے، اور بیت اللہ کا رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا. اور اللہ نے حفاظت کی نا، تباہ و برباد کر دیا ابرہہ کو، اس کے لشکر کو، اس کے ہاتھی کو، کوئی چیز اس میں سے بچنے نہیں دی. رب کو اگر صرف رب کے طور پر کسی کے لیے استعمال کریں تو یہ جائز نہیں ہے. کبھی شروع میں آقا کو رب کہا جایا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. اور غلام کو عبد کہا جایا کرتا تھا، آپ نے اس سے بھی منع کر دیا. اس کے لیے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو، بلکہ دوسرے الفاظ ہیں، جیسے عبد کی بجائے فتایا، یہ ہمارا خادم ہے، ہمارا نوکر ہے، ہمارا ملازم ہے. آپ اسے عبد نہ کہو، کیونکہ عبد صرف اللہ کا ہوتا ہے، تمہارا نہیں. اسی طرح رب جو ہے، یہ اگر رب البیت، رب السیف، رب الابل اس طرح ہو تو ٹھیک ہے. اکیلا کہا جائے نا کہ یہ میرا رب ہے، تو وہ کسی غیر اللہ کو کہنا جائز نہیں ہے. اور الحمدللہ، اللہ تو اللہ کے اسماء حسنہ میں سے اللہ کا ذاتی نام ہو گیا، رب جو ہے وہ اس کا صفاتی نام ہے. اور یہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، یہ پہلے بھی گزر چکی ہے. ان اللہ 99 اسمن، اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے 100 کم ایک. جس نے ان کو یاد کر لیا، جس نے ان کو گن لیا، اسے اللہ جنت عطا کرے گا. انہی میں سے اللہ بھی ایک نام ہے. اور احصاہا کا معنی جس نے ان کے معانی کو صحیح معنوں میں صحیح طرح سے سمجھا اور ان پر عمل کرے. صرف گن لینا یا زبانی یاد کر لینا مراد نہیں ہے. اور رب جو ہے، اس کے بارے میں جیسا میں نے عرض کر دیا کہ اکیلا لفظ جو ہے وہ رب استعمال کرنا کسی کے لیے صحیح نہیں ہے. رہا معاملہ عالمین کا، الحمد للہ رب العالمین. عالمین جو ہم ترجمہ کرتے ہیں تمام جہانوں، تو تمام جہانوں سے مراد کیا ہے؟ پوری کائنات میں جو کچھ ہے سب کا رب اللہ ہے، سب کا پالنے والا، سب کا پیدا کرنے والا، سب کو بنانے، سنوارنے، سنبھالنے والا اللہ ہے. بعض سائنسدانوں نے دنیا میں اس وقت کتنے عالم ہیں، عربی زبان کی آپ فصاحت و بلاغت دیکھیں کہ اگر عالم کہیں تو اس سے مراد ہے دنیا، جہان، لوگ، انسان، حیوان، جتنی بھی چیزیں ہیں. اور اگر عالم کہیں تو اس سے مراد ہے اسکالر. عالم سے مراد جاننے والا، اسکالر یا عالم دین جیسے ہوتا ہے. اور عالم کہیں لام پر زبر ہو تو اس سے مراد جہان، دنیا. سائنسدانوں نے کچھ عرصہ پہلے، آج تک پتہ نہیں نئی تحقیقات میں کتنی اور زیادہ چیزیں آ چکی ہوں گی، کچھ عرصہ پہلے تک انہوں نے کہا کہ 18 لاکھ عالم دریافت ہو چکے ہیں. 18 لاکھ عالم دریافت ہو چکے ہیں. اب وہ 18 لاکھ کیسے ہیں؟ عالم الانس، انسان. اب انسانوں کی گنتی نہیں کہ یہ 18 لاکھ، یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی شمار ہی نہیں نا. عالم الانس ایک عالم ہے، عالم الجن دوسرا عالم ہے، عالم الملائکہ تیسرا عالم ہے. اب ایک ایک کر کے جو مختلف قسمیں ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، چڑیا، کوا، کتا، بلی، کتنے ہیں، ہر چیز کو ایک ایک عالم شمار کرتے جائیں تو یہ عالم 18 لاکھ عالم معلوم ہو چکے ہیں. اور اللہ رب العالمین ہے، یعنی 18 لاکھ، اور اگر اور بھی 18 لاکھ ہیں تو اللہ سب کا رب ہے.
سب کا پالنے والا ہے اور وہ سب کو رزق دینے والا ہے۔ الرحمن الرحیم یہ بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں، دونوں میں رحمت کا مادہ موجود ہے، رحمان میں بھی اور رحیم میں بھی۔ ان دونوں میں بنیادی جو مادہ ہے یا جس کو روٹس کہتے ہیں نا، الفاظ کی جو روٹس ہوتے ہیں، جڑیں ہوتی ہیں، ان دونوں لفظوں کی روٹ جو ہیں وہ را ہا میم ہے۔ رحمان میں بھی را ہا میم اور رحیم میں بھی را ہا میم، اور معنی عموماً یہی کیا جاتا ہے نا، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مہربان بھی تو وہی ہوتا ہے جو رحم کرتا ہے، اور رحم کرنے والا بھی وہی ہے۔ اب دونوں لفظوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان میں جو رحمت ہے وہ زیادہ ہے، وہ دنیا میں کافروں کے لیے بھی رحمان ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمان ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، بلکہ کافروں کے پاس زیادہ ہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، جو اس کو نہیں مان رہے یا اس کی نہیں مان رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے، وہ جس کی چاہتا ہے رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، اس نے ان کو کھلا دیا ہوا ہے۔ وہ دنیا میں رحمان ہے، کافروں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی۔ آخرت میں پھر وہ رحیم ہوگا صرف مومنوں کے لیے، جیسا کہ یہاں سورۃ الاحزاب کی آیت 43 میں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومنوں کے لیے رحیم ہوگا۔ قیامت کے دن کے بعد اللہ کافروں کا معاملہ جو ہے وہ پھر الگ کر دے گا۔ اگر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ رحمان کی صفت کے ساتھ ہی رہے، اس کی صفت چھیننے والا تو کوئی نہیں ہے نا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اچھا عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے اور برا کرنے والوں کو برا ملے۔ وہاں اگر کافروں کے ساتھ بھی رحمت کرے گا تو برا بدلہ پھر ان کو کیسے ملے گا؟ لہٰذا عموماً کہا جاتا ہے رحمان الدنیا رحیم الآخرہ۔ اللہ دنیا میں رحمان ہے، کافروں مسلمانوں سب کو دیتا ہے، رحیم الآخرہ آخرت میں صرف مومنوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ وہ رحیم ہوگا۔ بہرحال، اور ایک جو لغوی اس کی تشریح ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس لفظ میں حرف زیادہ ہو، اس لفظ میں جو مادہ ہے، اصل مادہ جو روٹ میں نے کہا را ہا میم، وہ بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہ پچھلے دنوں میرے خیال ہے میں نے گن کر بتایا تھا نا، را ہا میم الف اور نون، رحمان میں 5 حرف ہیں، اور رحیم میں را ہا یا اور میم 4۔ اب ظاہر ہے کہ رحمان میں ایک حرف زیادہ ہے، لہٰذا اس میں رحمت کا مادہ بھی زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ یہ دونوں نام ہی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے روز جزا کا، یعنی آخرت کا دن اس کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ دنیا کا مالک نہیں ہے؟ اگر اس میں یہ لفظ لے لیا جائے کہ اللہ مالک دین ہے، تو اللہ مالک دنیا بھی ہے، مالک یوم الدین، یوم آخرت کا یا یوم جزا کا بھی وہ مالک ہے، اس پوری دنیا کے ہر دن کا بھی وہی مالک ہے۔ لیکن اس دن کے ساتھ ذرا خاص کر دیا گیا کہ یہاں دنیا میں تو کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو مالک کہلاتا رہتا ہے، وہاں کوئی مالک نہیں کہلا پائے گا۔ وہاں اللہ رب العزت پکڑے گا، زمین و آسمان کو اپنی مٹھی میں یوں کر کے، اپنی مٹھی میں بند کر کے کہے گا این الجبارون، این المتکبرون، این ملوک الارض، آج دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ دنیا میں اکڑ کر چلنے والے جبار کہاں ہیں؟ دنیا میں تکبر کے ساتھ چلنے والے آج کہاں ہیں؟ وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں اس دن صرف مالک ہوگا اللہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا کہ اس دن ملک صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ یہ ہے معنی مالک یوم الدین کا۔ اور آگے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ دعا مانگنے کا انداز اللہ نے بتا دیا، اور وہ ہماری عام دنیا داری میں بھی چلتا ہے۔ کسی سے کوئی کام کروانا ہو تو پہلے جا کے کہتے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، آپ کو اللہ نے یہ دے رکھا، آپ کی آواز، آپ کا روب، آپ کا منصب، آپ کا یہ، جب اچھی طرح گرم کر لیا تو اس کے بعد دیکھا اب لوہا گرم ہے، چوٹ لگا دو، چوٹ لگائی اور مانگ لیا۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کا انداز اللہ نے ہمیں خود بتایا ہے۔ یہ تو دنیا داری ہماری،
اللہ نے جو انداز بتایا ہے وہ بھی یہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب مانگنے لگو تو پہلے اللہ کے اسماء حسنہ، درود شریف، اس کے نبی پر درود پڑھو، اللہ کے اسماء حسنہ، اور اس کے بعد اللہ سے مانگو۔ تک سے یہ کہنا کہ مجھے اولاد چاہیے، وہ دینے والا ہے، لیکن اگر ایسی بات تو ہم کسی سے بھی جا کے کہیں تو وہ بھی آگے سے ایسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور اللہ تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، کسی سے کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کسی سے وہ مرعوب نہیں۔ اس کے اسماء حسنہ پہلے، اس سورہ فاتحہ کو اللہ رب العزت نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یہ حدیث پہلے تفصیل کے ساتھ گزر گئی ہے۔ اور پہلا حصہ دیکھیں، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، الحمدللہ رب العالمین تعریفیں، الرحمن الرحیم تعریفیں، مالک یوم الدین تعریفیں۔ یہ 3 آیتیں گزر گئی، 7 آیتیں ہیں نا کل، 3 آیتیں تعریفوں کی، آخری 3 آیتیں دعا کی یا مطالبات کی، اور درمیان والی آیت اللہ نے فرمایا کہ یہ میری اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے، اور میرا بندہ جو مطالبہ کرے گا میں آگے دوں گا اس کو۔ آگے وہ مطالبے سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہتا ہے کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، ہم صرف تیری بات کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ شروع میں معاملہ جو ہے وہ اللہ کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا یا خطاب کا صیغہ نہیں ہے۔ یہاں 4تھی آیت تک پہنچتے پہنچتے صیغہ بدل گیا، اب صیغہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ پہلے ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اب ہے کہ تو اللہ کے ساتھ بندہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ اب یہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے گویا کہ بندے کو جب وہ اس کی تعریفیں کر کر کے اس کے قریب ہو جاتا ہے تو بندے کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ گویا میں اب اللہ کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر چکا۔ تو وہ معاملہ پھر تو میں والا، وہ لڑائی والا تو میں نہیں، آمنے سامنے والا تو میں، گویا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ صرف تیری عبادت میں کرتا ہوں اور میں تجھی سے مانگتا ہوں، میں کسی اور نہ سرکار سے، نہ دربار سے، نہ پیر سے، نہ فقیر سے، نہ مالدار سے، امیر سے، نہ کسی غریب سے، میں صرف تجھی سے مانگتا ہوں۔ جب بندہ اس طرح آ کر کسی دروازے پہ گرے تو آگے سے نامراد تو نہیں کو بھیجتا نا۔ اللہ کے سامنے جب آدمی جا کے اس طرح حد کر دیتا ہے کہ یا اللہ سوائے تیرے میرا تو کوئی ہے نہیں، اور یقیناً آپ یہ دنیا داری بھی دیکھیں، جب آدمی کسی کو یہ کہنا کہ یہ میرا تو آپ کے سوا دنیا میں کوئی اور ہے نہیں، اب نہیں آپ نہیں دیں گے تو مجھے کون دے گا، تو آدمی چاہے کتنا بخیل ہو، کتنا کنجوس ہو، اس کی جیب سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے۔ اور وہ تو مالک ہے پوری کائنات کا، اس کی قدرتوں کا تو کوئی منتہا ہی نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں اس کی قدرتوں اور خزانوں کی۔ جب اس کے سامنے بندہ جا کے کہے کہ یا اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مانگتا ہوں، تجھی سے لینا ہے، وہ یقیناً اپنے بندے کو دے گا۔ لیکن بندہ اپنے دعوے میں سچا تو ہونا چاہیے نا۔ اب نماز میں کہے ایاک نعبد، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اور باہر نکلے تو یہ پڑوس والے مزار سے بھی ہو جائے، تھوڑا آگے والے دربار سے بھی ہو کے آ جائے، اس سرکار سے بھی مانگ لے، تو یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے۔ کہتا ہے کہ صرف تیری بات کرتا ہوں، لیکن یہ ادھر ادھر کی بھی کرتا رہتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اس ذات سے مانگا جائے تو یقیناً وہ کسی کو محروم نہیں، مایوس نہیں کرتی۔ اور اس کی بعض مثالیں بھی ملتی ہیں دنیا میں، بعض لوگوں نے بڑے مزیدار طریقے سے اللہ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ مرادیں پوری کرتا ہے۔ ایک حاجی بیت اللہ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، طواف کیا، بیت اللہ کے ساتھ جڑ کے کہتا ہے کہ گھر بار چوڑا۔ اب یہ زبان سے کچھ تھوڑا سا آپ علاقے کو بھی شاید سمجھ لیں گے کہ کہاں کا آدمی ہوگا۔ یا اللہ گھر بار چوڑا، بیوی بچے چوڑے، بہن بھائی چوڑے،
ہر کسی کو چھوڑا، صرف تیرے پاس آیا، اب تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ دے گا یا نہیں دے گا؟ اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے کہ یا اللہ صرف تیری خاطر ہر چیز کو چھوڑ کے آ گیا، اور اگر تو نہیں دے گا تو کون دے گا، اس طرح اگر مانگے جائے تو یقیناً وہ دیتا ہے۔ یہاں پہنچ کر آدمی تعریفیں کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اب میں تجھی سے مانگتا ہوں۔ اس انداز سے اگر مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دے گا، اور وہ ساری قدرتوں کا مالک ہے، ہر چیز وہ دے سکتا ہے۔ آگے دعاؤں کا کھاتا شروع ہوتا ہے، یعنی مانگنے کا کھاتا شروع ہوتا ہے، سوال شروع ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس سلسلہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو صرف ایک اللہ سے مانگنے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوصاف اور حقوق قرآن، قرآن کریم کے اوصاف، اہمیت، فضیلت اور حقوق، اور اولاد کے حقوق۔ عموماً والدین جو ہیں اپنے حقوق سن کر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ بچوں کو یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، اور اسی طرح دوسرا معاملہ ہے کہ بیویوں کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ ان دونوں جگہوں پہ تھوڑی سی افراط و تفریط، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اولاد کو یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ماں باپ کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ کچھ حقوق اولاد کے ہیں، وہ ماں باپ کا فرض ہے پورا کریں، اور پھر کچھ حقوق ہیں والدین کے جو بچوں پر فرض ہے کہ وہ پورے کریں۔ ایسے ہی کچھ حقوق ہیں شوہروں کے، وہ بیویوں کا پورا کرنا فرض ہے، اور کچھ حقوق ہیں بیویوں کے جو شوہروں کا فرض ہے کہ وہ پورے کریں۔ دونوں طرف یہ معاملہ جو ہے ہماری طرف آ رہا ہو تو سنتے بھی شوق سے ہیں، بیان بھی شوق سے کرتے ہیں، پڑھتے بھی شوق سے ہیں، اور جب ہماری طرف نہ آ رہا ہو تو پھر جمائیاں لینا شروع ہو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کا یاد کرے کہ یہ آج کس طرف چل دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں سے حقوق کا مطالبہ کریں تو کم از کم دوسروں کے ہماری نسبت جو حقوق بنتے ہیں وہ بھی ادا کریں، دونوں طرف معاملہ۔ تو یہ اولاد کے حقوق اور قرآن کے حقوق،